السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کل ہم نے بیریئرز ٹو افیکٹو کمیونیکیشن یہ کمپلیٹ کیا تھا، جس کے اینڈ پہ یہ والا پیج ہے فلٹرنگ آف انفارمیشن، جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ انیتھیکل ہے کہ آپ کچھ چیزیں ریسیور کو بتائیں اور کچھ چیزیں نہ بتائیں. اپنی طرف سے اس کے لیے فیوریبل بنا رہے ہیں. فیوریبل کیا ہے کہ جہاں پہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ بتا دیا، جہاں اس کا لاس ہو سکتا ہے وہ نہیں بتایا اور اپنی پروڈکٹ بیچ دی. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اس وجہ سے اس کو ان ایتھیکل سمجھا جاتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے کہ آپ بات پوری بتائیں. سلیکٹو پرسیپشن میں یہ ہے لسنر کی طرف سے. لسنر ساری باتیں نہیں سنتا. فلٹرنگ آف انفارمیشن میں سینڈر پوری بات نہیں بتا رہا تھا. سلیکٹو پرسیپشن میں ریسیور لسنر وہ پوری چیز جو ہے نا وہ سننا نہیں چاہ رہا، اپنی مرضی کی چیزیں سنتا ہے، کچھ چیزیں سن لیتا ہے، کچھ ڈراپ کر دیتا ہے. آگے ہے اب امپرومنٹ کمیونیکیشن میں. لیکن یہ یاد رکھیں اس نے ہیڈنگ تو یہ دیا ہے امپروونگ کمیونیکیشن، لیکن یہ کمیونیکیشن امپروو کرنا یہ اس نے مینیجرز کے لیے کچھ سجیشنز دی کہ مینیجرز کس طرح سے اپنے امپلائیز کی کمیونیکیشن کو امپروو کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. اسے میں نے اوپر یہ لکھ دیا تھا ہاؤ مینیجرز کین امپروو امپلائیز کمیونیکیشن. اس کے اینڈ پہ کویشچن مارک کیوں نہیں آیا؟ Yes, raise your hands. Should there be a question mark after how managers can improve employees' communication or not? سر کیونکہ یہ ہیڈنگ اور ہیڈنگ میں نہیں آتا سوالیہ مارک. Yes, Hassan, tell please. آپ کو سر یاد بیکاز ہے؟ اٹس Yes. Okay, you tell please. سر آپ بتائیں. آپ بتانے لگے چلیں بتا ہی دے، کوئی نہیں، کانفیڈنس ہی آئے گا، غلط بھی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. سر اٹس اے ہیڈنگ اور ہیڈنگ میں سر نہیں آتا کویسچن مارک. نہیں بیٹا، اس میں یہ ہے کہ کویسچن جو ہوتا ہے نا اس میں انورشن ہوتی ہے. انورشن الٹ کر دیتے ہیں ہم. کیا کہ دیکھیں جیسے یہ کین امپروو، یہ ایک فریز ہے، پوری ورب فریز جو ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کین کو اٹھا کے مینیجر سے پہلے لے جاتے ہیں. یعنی جو بعد میں چیز آنی اس سے پہلے یوز کریں گے. اگر آپ سبجیکٹ سے تو پھر یہ کویشچن بننا ہے ہاؤ کین مینیجرز امپروو امپلائیز کمیونیکیشن. پھر یہ کویشچن ہے، ایسا کویشچن نہیں ہے یہ. واٹ اٹ؟ اوکے. اچھا، ایک یس سر. ایسے ایک وہ لیسن آپ نے پڑھا تھا وائی بوائز فیل ان کالج، اس کے اینڈ پہ کویشچن مارک تھا یا نہیں؟ نہیں سر اس کے بھی نہیں تھا. کیوں؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ سر کیا نام تھا مجھے وہ ابھی یاد نہیں اچھی طرح. پڑھا تھا ویسے سیکنڈ ایئر میں. سیکنڈ سب پڑھا تھا لیکن ایئر تو ویسے بڑی موج رہی ہے اس بار نا.
پڑھو نہ پڑھو فرسٹ ایئر میں جو محنت کر لی بس وہی مارکس آ گئے. اچھا وہ سر تھا لیکن وہ تو کیا تھا اس میں. سر وہ تو بعد میں پتا چلا کہ کرونا آ گیا, پہلے تو پڑھا ہی تھا. اچھا لیکن ہاں جی اصل تو اسٹوڈنٹس بعد میں زیادہ محنت کرتے ہیں. چلے بہرحال جی وائی بوائز فیل ان کالج یہ ہیڈنگ تھا. اگر وہ ہوتا وائی ڈو بوائز فیل ان کالج پھر یہ کوشچن بننا تھا, اس طرح یہ کوشچن نہیں ہے. اوکے. اچھا جی, اب یہ مینیجرز کے لیے کچھ یہ سجیشنز ہیں, انسٹرکشنز ہیں کہ وہ کیا کریں جس سے ان کے امپلائیز کی کمیونیکیشن امپروو ہو جائے. Was overall objective of the syllabus is to improve the reader's ability to communicate more effectively in a business environment. اگرچہ ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کس طرح سے اس بک کے ریڈرز جو ہیں کمیونیکیشن امپروو کریں, افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں. We can nonetheless very briefly introduce some key strategies here for improving business communication. اگرچہ ساری بک ہی کمیونیکیشن کی امپروومنٹ کے لیے ہے لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الگ سے اس نے بتا دیں, جیسے encourage, facilitate and reward effective communication through the appraisal system. appraisal ہوتی ایویلیویشن. آپ جب ایویلیویٹ کرتے ہیں کسی امپلائی کی کمیونیکیشن کو, اس کو انکریج بھی کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور اس کی کمیونیکیشن پہ اس کو ریوارڈ بھی دیں. دیکھیں ریوارڈ ایک ہوتا فائنینشیل, ایک ہے کہ جسٹ آپ ایتھیکلی مورلی صرف اتنا کسی کو اگر آپ نے ایکولیٹ کر دیا, تعریف کر دی کسی کی, ڈیفینیٹلی ہی ول بی ہیپی. پرووائڈ ٹریننگ اینڈ گائیڈنس ان افیکٹو کمیونیکیشن. افیکٹو کمیونیکیشن میں انہیں ٹرین بھی کریں, گائیڈنس بھی انہیں دیں. ٹریننگز اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ کس کو کہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, وہ ٹریننگ اسے دی جائے. minimize potential for misunderstanding by embedding guidelines and expected best practice within a firm's policies and procedures. minimize potential for misunderstanding. misunderstanding کا جہاں پہ potential ہو, potential possibility جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ کے چانسز ہوں ان کو منیمائز کریں. بائی کس طرح سے کریں؟ embedding guidelines and expected best practice within a firm's policies and procedures. گائیڈ لائنس دیں انہیں, اور جو بھی پریکٹس آپ کی پالیسیز اور پروسیجرز کے مطابق ہے آپ کی آرگنائزیشن میں جو ہو سکتا ہے اس کے مطابق اسے آپ ٹرین ضرور کریں. اسے کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں پالیسیز کی کیوں یہاں پہ بات آ جاتی ہے. پالیسیز کون سی ایسی پالیسی ہے جو یہ چاہے گی کہ آپ کے امپلائیز کی کمیونیکیشن بہتر نہ ہو؟ سارے چاہتے ہیں. پالیسی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا آپ یہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کیوں ہے. مس انڈرسٹینڈنگ سمٹائمز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کچھ کانفیڈینشیل ایشوز, کانفیڈینشیل کوئی ایسی انفارمیشن جو آپ سب کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن شیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو آپ کی پالیسی اور پروسیجرز کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو ضرور انہیں بتا دیا جائے, جو نہیں ہو سکتا وہ نہ بتائیں. لیکن یہ جو کمپلیٹلی انہیں ان ڈارکنیس رکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے. اڈاپٹ ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں. سسٹمز اینڈ پروسیجرز, ایسے سسٹمز ایسے پروسیجرز دیٹ ریفلیکٹ کرنٹ بیسٹ پریکٹس اینڈ کیپ دا بزنس اپ ٹو ڈیٹ. اب دیکھیں کہ اب آپ کے امپلائیز ہیں, اب کمیونیکیٹ کرنا انہوں نے فارن کنٹریز کے ساتھ, لیکن ان کو ای میل کی فیسلٹی ہے ہی نہیں آپ کے پاس, انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے. وہ کہ اب اس طرح کی چیزیں رہی نہیں, لیکن مراد یہی ہے کہ کوئی بھی جو ماڈرن ٹیکنالوجی آتی ہے وہ آپ یوز بھی کریں اور اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو اس میں ٹرین بھی کریں. مینیج کانفلکٹ اینڈ پالیٹکس بہت انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. انٹرنل اور ایکسٹرنل لیول پہ جتنے بھی کانفلکٹس آتے ہیں, کوئی پرابلم آ جاتا ہے, دو امپلائیز کے درمیان آ جائے, آپ کا اپنے سپلائر کے ساتھ آ جائے, کسی کسٹمر کے ساتھ آ جائے, ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے. اس سے کیا ہے کہ ایز اے مینیجر آپ کی کمیونیکیشن امپروو ہوگی, اور اگر آپ کے امپلائیز ہیں جہاں پہ آپ کسی کانفلکٹ میں آ کے آپ وہ جو ہوتا ہے سالس جسے کہتے ہیں سالس, آربیٹر, آربیٹر کا رول پلے کریں وہاں پہ. ان کی کمیونیکیشن جہاں پہ کوئی پرابلم آتا ہے وہ ختم کروائیں تاکہ کمیونیکیشن سموتھلی چلتی رہے. پھر establish communication channels and mechanisms again within a firm's policies and procedures.
آپ کی کمپنی کے جو پالیسیز اور پروسیجرز ہیں ان میں جو آپ کے کمیونیکیشن چینلز بن سکتے ہیں ان پالیسیز کے مطابق اپنے چینلز ڈیولپ کریں. چینل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جہاں بھی ہرارکی ہوگی وہاں کمیونیکیشن کا کوئی نہ کوئی چینل ضرور ہوگا. ہرارکی کیا ہوتی ہے؟ لیڈر، کہ کون آدمی کس کو رپورٹ کرے گا اور کون کس رسپانسبل سیٹ پہ بیٹھے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ پہ آپ کو اپنی آرگنائزیشن میں یہ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس نے کس کو انفارم کرنا ہے، کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، کس نے کس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی ہے، کس نے آگے ڈسیمینیٹ کرنی ہے تاکہ کمیونیکیشن لوگوں کو کرنی آئے. Ensure these are communicated to staff in a timely and effective manner. اور جو کچھ بھی آپ نے جو کچھ کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ ٹائملی اور افیکٹو مینر میں آپ نے کرنا ہے کہ جو انفارمیشن جس کو چاہیے وہ وہاں پہ مل جائے اور افیکٹولی ان تک آپ نے کنوے کرنی ہے. The impact of ICT in communication. کمیونیکیشن پہ ICT انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ICT کا کمیونیکیشن پہ امپیکٹ کیوں ہوا اتنا. یہ ان کی بجائے آن ہونا چاہیے. دی امپیکٹ آف ICT آن کمیونیکیشن. یہ اصل میں کیا ریزنز ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی کہ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں ٹیکنالوجی. فرسٹ دیکھیں definition. ICT stands for Information and Communication Technologies. This refers to technologies that provide access to information through telecommunications. تو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ایک ہے صرف IT انفارمیشن ٹیکنالوجی. وہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم نے اصل میں یہ دیکھنا کہ ہماری انفارمیشن میں کمیونیکیشن کے لیے کون کون سی ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں اور کیوں یوز ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ امپیکٹ اس کا کیوں ہے. تو ICT is similar to IT information technology but with a primary focus on communication technologies such as cell phones, wireless networks and the internet. یہ ہیں ٹیکنالوجیز جو یوز ہو رہی ہیں. یہ ان پہ ہم اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی کچھ ریزنز ہیں. First, in recent years, the world has become arguably irreversibly reliant on ICT for conducting both personal and business activities. آپ کی پرسنل کمیونیکیشن میں بھی اور بزنس کمیونیکیشن میں بھی آپ اب ٹیکنالوجی کو بہت یوز کرنے لگے. Significant developments that have driven this reliance on ICT include کس وجہ سے ہوا؟ First, increased bandwidth. The amount of information that can be communicated at any one time continues to grow rapidly. Bandwidth کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے amount of transferable data. جس ڈیٹا کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں bandwidth. اب bandwidth جو ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آگے مزید بڑھتا جا رہا ہے. یہ کس طرح سے ہے؟ اب ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا ایک موبائل ہے آپ کے پاس، اس پہ کالز بھی آپ کرتے ہیں، کالز ریسیو بھی کرتے ہیں. ٹیکسٹنگ، اب میسج جو ہے ٹیکسٹ میسیجز ریسیو بھی کرتے ہیں، سینڈ بھی کرتے ہیں. واٹس ایپ ریسیو بھی کرنا ہے، سینڈ بھی کرنا ہے. ای میلز سینڈ بھی کرنی ہے، ریسیو بھی کرنی ہے. پھر کتنی اوپر جو آپ نے اس کی میموری میں آڈیوز ویڈیوز وہ رکھی ہوئی ہیں، کچھ امیجز رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ ڈیلی جن کو یوز کر رہے ہیں. اب ان کو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ جب یوز کر رہے ہیں تو شیئر بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینڈ وڈتھ بہت زیادہ ہو گئی. ایک میسج آپ کو آتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایک بک کسی کو شیئر کرنی پڑتی ہے، کوئی رپورٹ شیئر کرنا پڑتی ہے، کوئی ای میل کرنا پڑتی ہے، کوئی فائل کسی کو ٹرانسفر کرنا پڑتی ہے. اب یہ بینڈ وڈتھ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب ڈاک کا جو ہمارا پرانا نظام ہے نا، وہ جو پوسٹل آرڈر ہے ہمارا، میل کا جو سسٹم ہے ٹریڈیشنل میل کا، الیکٹرانک میل نہیں، ای میل کی بات نہیں ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کتنی چیزیں کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر آج آپ نے کوئی 10 لوگوں کو کوئی میسیج سینڈ کیے، 10 لوگوں کو اگر لیٹرز لکھنے پڑتے اور پوسٹ کرنے پڑتے تو کون کرتا؟ یہ 10 ابھی میں تھوڑا بتا رہا ہوں.
ورنہ جتنے جتنے میسیجز، ہزاروں کے لحاظ سے میسیجز، اب یہ نا ٹیکسٹ میسیجنگ کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، واٹس ایپ زیادہ ہو گیا. لیکن وہ مجھے یاد ہے ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا، کہنے لگا میں سونے سے پہلے نا کچھ میسیجز کرتا ہوں اپنے دوست کو شیئر کرتا ہوں، پیکجز ہوتے تھے میسیجز کے، تو اس کے بعد پھر میں سوتا ہوں. کتنے کر لیتے ہو؟ اس نے پتہ نہیں 18,000 یا پتہ نہیں 20,000 بتایا میسیجز ڈیلی کر کے سوتا ہے. اب بتائیں، اب اگر یہ 20,000 لیٹرز روزانہ کسی کو لکھنے پڑے تو کون لکھے گا؟ یہ ہے ٹیکنالوجی جس نے یہ آپ کو فیسلٹی دے دی. اب اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اس کے بغیر پاسبل نہیں رہا. تو اس نے ایک تو یہ کہ بینڈ وڈتھ بڑھ گئی ہے، اور دوسرا کہ بڑھتی جا رہی ہے، آگے سے آگے بڑھے گی. سوفسٹیکیشن اینڈ ورسٹیلٹی آف ٹیکنالوجی. سوفسٹیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ریز یور ہینڈز پلیز. چلیے، عروج نصیر. سر نفاست کو بولتے ہیں. یہ آپ نے سوفسٹیکیشن. اپنے پاس سے بتایا یا دیکھ کے بتایا؟ میننگ چیک کرو. نہیں، اپنے پاس سے اتنی تو ووکیبلری ہے. اچھا، اس کی کوئی اگزامپل دیں گی آپ کو؟ سوفسٹیکیشن کیسے یوز کی جا رہی ہے، کس طرح ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ نہیں سر، آپ ہی بتا دیں. اوکے. اچھا جی، یہ جو نفاست ہے نا، سوفسٹیکیشن، یہ کچھ چیزیں بس اچھی لگتی ہیں، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں وہ کام. اب یہ جو ہمارے پاس موبائلز ہیں، اب لوگ کیا کہتے ہیں، موبائل سے رکھے ہوتے ہیں یہ ٹچ سینسٹیو سکرینز والے. اب کئی دفعہ نا کسی کو دیکھ کے کوئی مذاق تو ہوگی، کیا بات ہے آپ نے اس عمر میں دیکھیں کیا کیا موبائلز رکھے. کسی بوڑھے آدمی کہتا ہے میں نے کیا کرنا، بچوں نے مجھے لے دیا ہے، میں تو بس یہ کہ میں نے کال کرنی ہے، کال سننی ہے. اچھا چلیں، اگر یہ مان لیں کال کرنی ہے سننی ہے تو پرانا موبائل رکھ لیں، وہ جو بٹنز والا ہوتا تھا کال کرنے سننے کے لیے، وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن سوفسٹیکیشن کیا کہتی ہے کہ اچھا نہیں لگتا. بکس لینے جاتے ہیں شاپ سے، بکس وہ شاپر شاپنگ بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں. شاپنگ بیگ سے آپ گھر لے آتے ہیں، شاپنگ بیگ میں ڈال کے بکس، اس شاپنگ بیگ میں ڈال کے کالج کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہاں آ جاتی ہے سوفسٹیکیشن. یہ ہم سمجھتے کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا. تو اب یہ نا چیزیں کسی آدمی کا چاہے گزارا ہو رہا ہو، دیکھنے والے نہیں ہٹتے. اب ایک آدمی اس کے پاس موبائل ہو نا پرانا، تو یار دوسرا آپ کیوں نہیں لیتے وہ ٹچ اسکرین والا لو موبائل؟ کہتا ہے یار مجھے ضرورت نہیں، ضرورت میں ہے، بتاؤ ہم لے دیں. اگلے آدمی کو شرمندہ کر کر کے. کیوں کہ ایک کسٹم بن گیا، کنونشن بن گیا کہ سارے لوگوں کے پاس یہ ہیں تو وہی رکھنا ہے. تو ایک تو ہوگی سفسٹیکیشن، دوسری ہے ورسٹیلٹی. ورسٹیلٹی یہ ہے کہ ان میں اب ورائٹی بہت زیادہ ہے، فیچرز اتنے زیادہ آ گئے ہیں ان میں کہ ظاہر جتنے فیچرز ہوں گے پھر سارے نہیں تو کم از کم بہت کم بھی لگائیں، 50% تو ہر کوئی یوز کرے گا. یعنی ایک موبائل میں کیمرہ ہو اور آدمی یہ کہے کہ اس موبائل سے کبھی پکچر نہیں لی، پاسبل نہیں ہے. تو اس سے کبھی ویڈیو نہ بنائی ہو، کبھی بھی نہیں. یہ سارا کچھ ان پہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو ورسٹیلٹی ہے، انہوں نے آپ کو آپشنز بہت سارے دے دیے ہیں کہ اب آپ ٹیلی کانفرنس کر سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنس کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں
جن کی وجہ سے لوگ پھر ان کو یوز کرنے لگ گئے. ملٹی یوز ٹیکنالوجیز آر بیکمنگ مین اسٹریم ان مینی مارکیٹس. یہ اب مین اسٹریم بنتی جا رہی ہیں کہ اصل میں انہی کے ساتھ ہی کمیونیکیشن ہو رہی ساری. ایگزامپلز انکلوڈ ٹیبلٹ کمپیوٹرز جنہیں آپ ٹیبز کہتے ہیں. ٹیبلٹ کمپیوٹرز دیٹ کین بی یوزڈ ایز ٹیلی فونز, یعنی ان میں آپ سم بھی ڈال لیتے ہیں, ٹیلی فون بن جاتا ہے. اسمارٹ فونز جس طرح اب آپ کے پاس آ گئے ہیں, اب صرف وہ بٹنز والا کام نہیں رہ گیا. زین العابدین. اسمارٹ فونز, یہ جیسے فونز ہیں آپ کے پاس جن میں کتنا کچھ ہے. اسمارٹ فونز ہیں کتنے فیچرز کے ساتھ, with built-in cameras that can be used for video conferencing and hands-free communications available in most vehicles. اور اس میں اب بلٹ ان کیمراز آ گئے. پہلے سے کیمرہ یعنی آپ وہ ایک وقت تھا کہ جب گھروں میں یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز پڑے ہوئے تھے, ساتھ آپ کیمراز ایڈ کرتے تھے, اسپیکرز ایڈ کرتے تھے, مائک ایڈ کرتے تھے. اب ان میں یہ ساری چیزیں اندر موجود ہیں. ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہے, ہینڈز فری کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں گاڑیوں کے اندر ایسے ہی. وہ اب یہ کیا ہے کہ جب چیزیں اتنی زیادہ اویلیبل ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو یوز کریں گے, یوز کرتے کرتے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو لاسٹ ورڈ ہے یہ کون بتائے گا میں نے کیا پرناؤنس کیا ہے اسے؟ یہ ابھی آپ کے سامنے جو یہ ورڈز ہیں انڈرلائن کیے ہوئے, ایک ہے HANDS, جو ہمارے ہیں نا پنجابی ہینڈ فری. ہینڈ فری نہیں اس کو کرنا, انگلش ساری پنجابی ہوگی. ایچ یہاں پہ آ جائے بار, ہیز, ہیو, ہیڈ, بیہیویئر, ہینڈ ہو گیا. ہاف کر لو, پتہ نہیں کیا یہ انگلش کا ستیہ ناش ہو گیا. ہینڈز فری, دو کانسننٹس کے درمیان میں اگر ٹی یا ڈی آ جائے تو پرناؤنس کرتے ہوئے آپ ان ورڈز کو یہ والے لیٹرز اندر سے ڈراپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہینڈز فری کہنے کی بجائے ہینڈز فری, ٹھیک ہے نا, ہینڈ فری نہیں کرنا. اور ویکلز, ویکل, وی اور عقلز, ایک ہو تو ویکل, زیادہ ہے تو ویکلز. دین نیو بزنس ماڈلز, اب بزنس ماڈلز ہی چینج ہو گئے. پہلے کی طرح سے بزنس نہیں کیا جاتا. پہلے بزنس جو ہے نا وہ تو دیسی جیسے ایک شاپ ہے بس وہی ہو رہا تھا. اب ویسا نہیں ہے. اب کیا ہے اس میں آف شورنگ ہیلپ ڈیسک آ گئے, گروتھ آف آٹومیٹڈ کال آنسرنگ آ گئی. اب یہ دو چیزیں ایسی ایڈ ہوئی ہیں جنہوں نے ہمیں ڈپینڈنٹ کر دیا ہے ٹیکنالوجی پہ. بس کیا ہے آف شورنگ ہیلپ ڈیسکس. آف شور تو ہمارے ہاں یہ پچھلی گورنمنٹ کے دور میں بڑا کامن تھا. آف شور کمپنیز, نواز شریف صاحب کی آف شور سمندر پار شور. اصل میں اب تو یوز ہو رہی ہے اس طرح سے کہ فارن کنٹریز میں کیا بناتے ہیں آپ, ہیلپ ڈیسکس. ہیلپ ڈیسک کس کام کے لیے بناتے ہیں آپ, کہ آپ کا بزنس ہے وہ باہر بھی آپ نے کوئی آفسز بنا دیے, یہاں تو بزنس آپ کر ہی رہے ہیں. اب باہر اگر آپ اپنا آفس بنائیں گے, اب اس آفس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ بھی رہنا ہے تو کس طرح ہوگا. اب اس کے لیے ڈیفینٹ بات ہے کہ آپ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز پہ جائیں گے تو پھر ہی آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. صرف آفس میں بندے بٹھا دیں,
انہیں پتہ نہ ہو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ نہ ہو باہر کیا ہو رہا ہے, تو یہ کمیونیکیشن تو کرنی پڑے گی. The improvement in technological capability combined with reduced cost of telecommunications and local labor costs has seen a trend in traditional home country-based telephone help desks being moved offshore to East European and Central Asian locations. یہ ایشین جو ہے نا, جو وہ ورڈ ہمارا ہے, ہم ایشین اس کو پرناؤنس کر سکتے ہیں, ورنہ امریکنز برٹش یہ اسے ایشیا پتہ نہیں کیا کیا پرناؤنس کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا ورڈ ہے. اگر ہم ہر ورڈ کو انگلش میں بولنے لگ جائیں پھر تو میرا نام بھی شہید ہو جانا ہے, تو یہ ہم ہر چیز میں ان کو فالو نہیں کر سکتے, ہمارے ورڈز وہی رہیں گے. اس لیے اب اس میں ہوا کیا کہ جب آپ نے بزنس کے لیے باہر دوسرے کنٹریز میں ہیلپ ڈیسک بنائے, اب ہیلپ ڈیسک ساتھ آپ کیا کرتے ہیں, اب اس میں دو چیزیں کہیں ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ ریڈیوس کاسٹ آف ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ لوکل لیبر کاسٹ. اب فون کی آپ کو فیسلٹی یہ مل جاتی ہے کہ باہر بھی آپ کرتے ہیں جب کانٹیکٹس, تو یہ آپ کا بہت اکنامیکل پڑتا ہے. لیکن وہ ہے کہاں سے, ٹریڈیشنل ہوم کنٹری بیسڈ ٹیلی فون کی بات نہیں کر رہا ہے, بات تھوڑی پرانی کر رہا ہے, آج کل کی نہیں. آج کل تو واٹس ایپ پہ کالز ہوگی, پوری ورلڈ میں آپ کال کر سکتے ہیں, اب تو بات ہی نہیں رہ گئی. یہ ہے کہ آپ اپنے کنٹری سے کنیکشن لیتے تھے اور دوسرے کنٹریز میں جا کے اس کو یوز کر لیتے تھے. کس کے لیے, اپنے آفس کے لیے, تاکہ آپ کا جو کانٹیکٹ ہے اپنے اس ہیلپ ڈیسک کے ساتھ رہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے لوکل لیبر کاسٹ, لوکل لیبر آپ آفیسز باہر بناتے ہیں, وہیں کی آپ لیبر لے لیتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں سے لوگ لے جانے کی. آپ نے ایک برانڈ سنا ہوگا جینز جو ہے نا, جینز میں وہ ہے کیا نام ہے, لیوائز کمپنی ہے ایک جینز کی, امریکن کمپنی ہے. اب انہوں نے پاکستان میں لیوائز جو لوگ خریدتے ہیں, لیوائز بنتی کہاں پہ ہے, پنڈی بٹیاں, امریکن کمپنی. اب یہ کیا ہے کہ اب لوگوں کو یہ کیا ضرورت ہے کہ باہر وہ ادھر بنائے اور ادھر آ کے جب اس پہ ڈیوٹیز پڑیں اور پتہ نہیں کیا, یہیں کی لوکل لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہے, یہیں پہ وہ سارا سٹف وغیرہ چیزیں ملتی ہیں, برانڈ ان کا چل رہا ہے اور نام ان کا چل جاتا ہے. اس طرح سے یعنی یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ جو نا ہر جگہ پہ اب پوری ورلڈ میں لوگ باہر جب بھی ہیلپ ڈیسک بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. لیبر وہیں کے رکھ لیتے ہیں, خود ان کے ساتھ کانٹیکٹ اپنے ہی جو ہوم کنٹری بیسڈ ٹیلی فون ہیلپ ڈیسک ہیں وہ انہیں باہر لے گئے, ٹیلی فون یہاں کا اور آفسز باہر. تو یہ ٹیکنالوجی کے بغیر یہ کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے. گروتھ آف آٹومیٹڈ کال آنسرنگ. کال آنسرنگ ایک تو یاد رکھیں, کال آنسرنگ یہ ہے کہ جب آپ فون کرتے ہیں کسی کو تو آگے سے کوئی وہ آپ کو یہ آنسر ملتا ہے کہ کمپیوٹرائز میسیجز آپ کو ملتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ کال کر لیں. یا یہ کہ میں لوگوں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کیے ہوتے تھے کہ میں اس وقت کال نہیں لے سکتا, تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو فون کر لوں گا یا آپ مجھے دوبارہ کر لیں. یہ کال آنسرنگ تھی. لیکن اب یہ کال آنسرنگ بھی بہت انہانسڈ قسم کی کال آنسرنگ ہو چکی ہے, اب پہلے والی بات نہیں رہی. اب کیا ہے کہ یہ جن مشینز کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سارے انٹریکشن کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو مشینز ہیں وہ آپ کو کال آنسرنگ فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہیں. کس طرح سے, جس طرح سے آپ نے کارڈ لوڈ کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ *123 دبائیے, 1 دبائیے, فلاں کے لیے 2 دبائیے, فلاں کے لیے 3 دبائیے, لائیو پرسن سے بات کرنے کے لیے یہ کیجیے. یا اے ٹی ایم کارڈز آپ یوز کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے انسرٹ کارڈ, آپ نے کارڈ انسرٹ کر دیا, وہ کہتا ہے سلیکٹ یور لینگویج, آپ لینگویج سلیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ لکھتا ہے کہ انٹر یور پن کوڈ. اب یہ کیا ہے کہ یہ ایسے جیسا کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہو, یہ مشینز اس طرح سے آپ کے ساتھ بات کرتی رہتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کال آنسرنگ. A number of menu and some menu options are offered which are then accessed through the telephone keypad. مینیوز ہیں, پھر اس میں سب مینیوز ہیں. آپ سنتے ہی ہیں یہ فونز وغیرہ پہ, اگر آپ کسی یہ نیٹ ورک والوں کو فون کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں مشین ہی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی رہتی ہے. which are then accessed through the telephone keypad. ٹیلیفون کی پیڈ کے ساتھ وہ جو نا 1 دبائیے 2 دبائیے, as a last resort the caller is connected to a live person. اور آخری اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لائیو پرسن ہے
اس کے ساتھ آپ کی بات کروا دی جاتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کال آنسرنگ جو آٹومیٹڈ ہے اس کے ساتھ آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہے, اس میں بات نہیں بنی یا اس میں وہ چیز شامل ہی نہیں ہے جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر لائیو پرسن کے ساتھ آپ کی بات, وہ کہتے ہیں ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ایک دبائیے. ہاں یہ چاہیے کہ ہمارے نمائندے سے بات کریں, اس کے ایک رکھیے, کیونکہ یہ سنتے کم ہی ہے کسی کی. Supporters of the system say that it saves costs and filters high volume of callers. کال آنسرنگ والے سسٹم کو جو لوگ پسند کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت ساری کاسٹ بچ جاتی ہے, and filters the high volume of callers so that firms can focus on providing real help efficiently to those who genuinely need it. تو سپورٹر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی بہت ساری کمپنیز کی کاسٹ بچ جاتی ہے. کیوں کاسٹ اس طرح سے بچ جاتی ہے کہ کتنے لوگوں کو فون کرنے پڑیں گے, ہر آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اب یوں سمجھیں کہ جس طرح سے یہ اے ٹی ایم کارڈ میں نے آپ کو بتایا, ہر آدمی کو بینک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آدمی پیسے لے لے باہر سے لے لے, ضروری ہے کہ اسے اندر جا کے پیسے لے کے آنا. تو اسی طرح سے کالز ہر آدمی نے لائیو پرسن سے بات نہیں کرنی ہوتی. کتنے لوگ انہیں بٹھانے پڑیں گے کہ اگر ہر آدمی نے لائیو پرسن سے بات کرنی ہو ان کے ریپرزینٹیو سے, کتنے لوگ انہیں ریکوائرڈ ہوں گے. تو اتنا تو وہ پاسبل نہیں ہے. اگر وہ سب کو اس طرح ڈیل کرنا شروع کریں تو کتنی کاسٹ چاہیے, کتنے لوگ رکھنے پڑیں گے. اس کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں, آٹومیٹڈ کال آنسرنگ. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو لوگ اس سسٹم کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے کاسٹ بچ جاتی ہے, اور وہ جو اتنے کال کرنے والے لوگ ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں کہ ہر آدمی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب دیکھیں ایک آدمی نے کارڈ لوڈ کرنا ہے, اسے کیا ضرورت ہے جیز والوں کو فون کرے, اس کی ضرورت نہیں ہے. تاکہ فرمز لوگوں کو پراپر ہیلپ پرووائڈ کر سکیں, اس لیے ہر آدمی سے بات نہیں کرتے ہوئے. ٹو دوز ہو جنرلی نیڈ, جس کو ضرورت ہے اس سے بات ہو جائے گی. However, others say that the initiative alienates and frustrates customers to the extent that some custom is actually lost. دوسرے لوگ جو اس سسٹم کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشینز وغیرہ نا, اس طرح ہر آدمی ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا, ہر آدمی وہ اے ٹی ایم کارڈ یوز نہیں کر سکتا, ہر آدمی یہ کمپیوٹرائزڈ کمیونیکیشن نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, انیشیٹو کہتے ہیں وہ یہ جو سٹیپس ہیں نا اس طرح کے, یہ مشینز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والے, یہ ایلینیٹ کر دیتے ہیں کس کو, اپنے کسٹمرز کو, اینڈ فرسٹریٹس, ان کو مایوس کر دیتے ہیں. ان میں ایک بے دلی سی پائی جاتی ہے. ایلینیٹ, یہ ایلین آپ نے ورڈ پڑھا ہوا ہے, ایلین اجنبی, ایلینیٹ کر دیتا ان کو ایسے جیسے وہ جانتے ہی نہیں. وہ آدمی اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کی جان پہچان ہو جائے, مشین کے ساتھ کیا جان پہچان ہوگی. تو یہ ایلینیشن ہو جائے گی ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ سم کسٹم از ایکچولی لاسٹ. کسٹم, کسٹمر, کسٹمر ہے گاہک, وہ جو گاہکی جسے کہتے ہیں نا, کہ جو ٹرانزیکشنز ہونی ہے اس گاہک کے ساتھ آپ کی, وہ کسٹم آپ لوز کر جاتے ہیں. تو یہ لاس بھی آپ کا ہو جاتا ہے اگر آپ پراپرلی کام, یہ جو مشینز ہیں ہر آدمی کو ان کے ساتھ لگا دیا تو ہر آدمی ان مشینز کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے کسٹمرز لوز کر لیں. ای کامرس developments in ICT including speed, bandwidth, security and accessibility have meant that the world is generally becoming a global marketplace which changes the way businesses compete. E-commerce, اب جو آئی سی ٹی میں ڈیولپمنٹس آئی ہیں, سپیڈ بہت بڑھ گئی, بینڈ ویڈتھ بہت زیادہ ہو گئی, سیکیورٹی یہ اپنی جگہ پہ ایشوز ہیں کہ جو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی, گو کہ ابھی بھی ایشوز ہیں لیکن سیکیورٹی لوگوں کو دی جاتی ہے. اینڈ ایکسیسیبلٹی, اور ہر آدمی کی ایکسیس ہے, کہاں کہاں تک ایکسیس ہے اس کے تھرو. The world is generally becoming a global marketplace. یہ واقعتاً ایک گلوبل مارکیٹ پلیس, یہ ایسے ہے جیسے انٹرنیشنل ایک بازار سا بن گیا ہے. which changes the way businesses compete. اب لوگ جس طرح سے بزنسز میں کمپیٹ کرتے ہیں ان کے طور طریقے ہی تبدیل ہو گئے ہیں, اب پہلے کی طرح سے نہیں ہوتا. Challenges. Despite the trends described above, a number of challenges remain that limit the use of ICT in communications. کچھ ایسی ویکنیسز پائی جاتی ہیں اس میں, کچھ لمیٹیشنز ہیں
یہ نہیں ہے کہ بھئی اتنے فائدے ہیں تو سارے لوگ آپ یہی کریں، ایسا نہیں ہے. Both personal and business expense may be prohibitively high to keep pace with rapidly changing technologies. اب جو ٹیکنالوجیز چینج ہوتی رہتی ہیں، پرسنلی بھی آپ کو بہت سارا اس میں اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی بزنس آرگنائزیشن ہے اسے بہت سارا کرنا پڑتا ہے. may be prohibitively high to keep pace. prohibitive کیا ہوتا ہے؟ prohibit کرنا ہوتا ہے روکنا کسی کو. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ اب یہ بہت سارا ایسا ایکسپینس ہے prohibitively high جو آپ کے لیے ایک پرابلم بن جاتا ہے، آپ کو روکتا ہے کہ آپ کیسے یہ پے کریں گے. لیکن لوگ بہرحال بڑی مشکل سے، اب آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، کوئی جتنا مرضی کہے کہ اب جو ہمارا تو بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، وہ بیچاروں کو میں سمجھ سے باہر ہے. بہرحال یہ کیسے لوگ مینیج کرتے ہوں گے جن کا دیکھیں فی پے کرنا بچوں کی، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے. پھر ڈیوائسز ان کو الگ الگ چاہیے، اب یہ گیجٹس ہوں ان کے پاس، پھر انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی کوئی اچھا ہو، پھر بات بنتی ہے. مشکل ہو گیا یہ. بہرحال یہاں تو یہ کہ آپ جو چیزیں خریدتے ہیں ان پہ بہت سارا آپ کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. دس ریلیٹس ٹو بوتھ انیشل پرچیس اینڈ سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس کاسٹس. انیشل پرچیس جو آپ ابتدائی خریداری میں پیسے لگے وہ بھی، اینڈ سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ اور جو لیٹر ڈیولپمنٹ اس میں آ گئی اس پہ بھی، اینڈ مینٹیننس کاسٹ اور مینٹین کرنے کے لیے بھی. اب مینٹیننس کیا ہے؟ ایک تو مینٹیننس ہے نا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی چیز ٹوٹ گئی جی تو وہ اس پہ کتنے پیسے لگ جائیں گے، خراب ہوگی. اب اس کو جو آپ پیکجز ہیں وہ بھی کروانے پڑتے ہیں، کتنا کتنا لگ جاتا ہے اس پہ. People and customers may simply prefer face-to-face communication. اب کسی سچویشن میں ٹیکنالوجی کیا کرے گی؟ کہیں پہ آپ کو اگر کسی سے کنڈول کرنا ہے، کوئی تعزیت کرنی ہے، تو اس میں واٹس ایپ تو نہیں چلے گی، جانا پڑے گا فیس ٹو فیس پہ جانا پڑے گا. کتنی چیزیں ایسی ہیں آپ کا پیپر آپ کو چیک کروانا پڑ جائے، ری چیکنگ کروانی ہے، وہ کہتے ہیں آن لائن کر لیں. کیا کریں گے آن لائن؟ فیس ٹو فیس ہی جانا پڑتا ہے. بچیوں کو رشتے طے ہو رہے ہیں، چلو اب کیا ہوگا؟ فیس ٹو فیس جانا پڑے گا، اس کے بعد پاسبل ہی نہیں ہے یہ. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، ورنہ دھوکے بڑے ہو رہے ہیں. یہ آن لائن تو آپ کے سامنے یہ چیزیں بھی جو آپ خریدتے ہیں، کیا یہ ساری ٹھیک ہوتی ہیں؟ تصویریں بنی ہوتی ہیں پتہ نہیں کس کس پروڈکٹ کی، اور جب آتی ہے تو نکلتا کیا ہے اندر سے. تو یہ بڑا پرابلم ہے اس میں. تو اس لیے نا ہر آدمی مشینز کے تھرو یہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتا. لوگ پریفر کرتے ہیں فیس ٹو فیس. People and businesses may lack the necessary skills and knowledge about what to buy and how to use it. ہر آدمی کو پتہ نہیں کیا خریدنا ہے اور یوز کیسے کرنا، یہ بھی ہر ایک کو پتہ نہیں ہے. The strength and quality of internet connections varies substantially around the world. Substantially, largely. Strength اور quality انٹرنیٹ کنیکشنز کی یہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے پوری ورلڈ میں. کسی میں بہت اچھے کنیکشنز ہیں، کسی میں لو لیول کے ہیں. تو اگر ایک طرف اچھا کنیکشن ہے، دوسری طرف اچھا کنیکشن نہیں ہے، ایک طرف سے فائل سینڈ کی جا رہی ہے ادھر سے ریسیو نہیں ہو رہی، یہ پرابلمس رہیں گے. Significant and justifiable concerns exist around trust and security. یہ ہے وہ پرابلمس. ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لڑکی کا نام جو ہے یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، لڑکے کے نام پہ یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے. اسی طرح سے پھر سیکیورٹی، وہ اپنی جگہ پہ کچھ پرابلمس ہیں کہ آپ آن لائن پیمنٹس کرتے ہیں، آپ کی پیمنٹ کوئی اور کسی کو پہنچ جائے. ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی چیزیں، آپ کے یہ جو اماؤنٹس جو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں، پورے وہ ای میل ایڈریسز ہیک کر کے کہتے ہیں ادھر نہیں، آپ فلاں جگہ پہ اس کنٹری میں اس نمبر پہ آپ سینڈ کریں. اس نمبر پہ سینڈ کی پتہ چلا جائے وہ تو کوئی اور لے گئے. یہ پرابلمس ہیں. سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے. پھر آپ جو چیزیں ویسے شیئر کرتے ہیں یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ، نیٹ پہ چلے گی چیز، وہ گئی یا پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ لگ جائے. This relates both to the loss of money as well as confidential data. اس سے پیسے کا بھی نقصان ہے اور کانفیڈینشیل ڈیٹا آپ کا وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. تو یہ چیلنجز ہیں. یہ نہیں کہ اگر کمیونیکیشن ہو سکتی ہے ٹیکنالوجیز کے تھرو تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اس کو یوز کرے اور ضرور یوز کرے، ایسا نہیں ہے. تو یہ پرابلمز آ سکتے ہیں. That's it.
کوئی کویشچن اس کے بارے میں، آج کے لیکچر کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ پوچھ لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس سر ایک ورڈ ہوتا ہے سوفسٹیکیٹڈ اور ایک ہوتا ہے ایلیگنٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایلیگنٹ تو شاندار ہوتا ہے نا، دیکھنے میں جو اچھا لگتا ہے. سوفسٹیکیٹڈ وہ تو نفاست والا ہے نا، نفاست والا. ایلیگنٹ تو کوئی بھی چیز جو گرینڈ ہے، شاندار ہے، آپ کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں. لیکن سر جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی پرسن ایلیگنٹ ہے، مطلب وہ مینرز کو اور ہر چیز کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے، تو ہم اس کو ایلیگنٹ بولتے ہیں، تو نہیں، اس کو اس ہم کو سوفسٹیکیٹڈ نہیں بول سکتے؟ اسے سوفسٹیکیٹڈ کہنا چاہیے، ایلیگنٹ نہیں کہنا چاہیے. ایلیگنس جو ہوتی ہے وہ چیزوں میں پائی جاتی ہے عام طور پہ. شاندار جو ہوتی ہیں چیزیں، جیسے ایلیگنٹ کیریکٹر کسی کو Yes, کہہ sir. دیا، اس طرح کی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن پرسن کو ڈائریکٹلی جو کہنا وہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. چل ٹھیک ہے سر، تھینک یو. Sophisticated person. Welcome. Yes. Anyone else? No more questions? Okay then, thank you very much. Assalamu alaikum.